اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنے خود مہینہ امت محمدی کو عطا کر دیا، اپنا یہ مہینہ۔ صحیح بخاری کتاب الصیام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ داروں کے لیے، اور وہ ڈھال کا کام حفاظت کرنا ہے، اور حفاظت اس چیز سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز نقصان کا باعث نہ بنے۔ اللہ کا بندہ جب کبیرہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جانے کا سبب بن جاتا ہے، دوزخ بندے کے لیے تیار رہتی ہے، تو روزہ اس وقت ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ڈھال بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی، یہاں پر بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سنیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس مہینے میں بندوں کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کا احساس ہر بندہ اپنے اندر پاتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ مہنگے سے مہنگے میوہ اور فروٹ غریب انسان کو بھی کھانے کو ملتا ہے۔ غریب مسکین زکوٰۃ کے ذریعے رمضان اور عید کی خوشیاں منا سکتا ہے۔ جس کے پاس نہ فروٹ خریدنے کی سکت ہوتی ہے، نہ کوئی غذا، مگر اس مہینے میں وہ بھی ان میوہ جات سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں دوسری بات جو بتلائی گئی کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خیرات، صدقات اور عبادت کے ذریعے جنتی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ معمولی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں کے فرض عبادتوں کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر کی 2 رکعت نماز کے بدلے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ روزے دار کی نیند کو بھی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس مہینے میں اللہ کے بندے کو جنتی بننا کتنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، جو اوپر ابھی بیان کی ہے، اس کی تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ایک مسلمانوں کو جہنمی بناتے ہیں، ان کاموں کی اس مہینے میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اشارہ دے دیا گیا ہے کہ ہم نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، پھر بھی تم جہنم سے نہ بچ سکو تو یہ نصیب ہے تمہارا۔
اب یہاں پر آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے یا باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر ساری برائیاں سب کے سب ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ برائیاں اس مہینے میں بھی کیوں عام رہتی ہیں؟ آئیے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے۔ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ لعنت بھیجتا ہے کہ برا ہو شیطان کا کہ اس نے مجھے بہکا دیا۔ جب گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کا دشمن تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مگر انسان کا جو دوسرا دشمن چھپا ہوا ہے وہ ہے اس کا نفس۔ وہ تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی برائی کی طرف لے جانے والا نفس۔ غور فرمائیے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، مگر اکثر لوگ اس مہینے میں نہ صرف اپنے ماحول میں بلکہ مسجدوں میں بھی نفسانی ہٹ دھرمی کا شکار نظر آتے ہیں، جبکہ نفس کی اصلاح کے لیے ہی روزہ عطا کیا گیا ہے۔ متقی بننا کب آسان ہو جاتا ہے؟ جبکہ اللہ کا بندہ نفس پر قابو پا لے، وہ یہ محسوس کرے کہ میں روزے سے ہوں، اب میں اپنے نفس کے بھی خلاف کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں اس کو اپنی ذات سے اس کا بدلہ دوں گا۔ خداوند قدوس کا یہ فرمان ہے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت ملاحظہ فرمائیے کہ عام رمضان کے علاوہ وہ عام دنوں میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ عام دنوں میں آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسی رحمتیں اور برکتیں لے کر نیک بندوں کے لیے آتا ہے کہ روزے دار اگر عبادت کے علاوہ سو بھی رہا ہے تو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کے چلنے پھرنے پر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، روزے دار کی ہر حرکت کا ثواب کئی درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کاروبار میں بھی رہا تو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رب نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دوں تو رب نے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ رب نے کہا اے میرے بندے رمضان کے مہینے کو لے لے، اس میں روزے رکھ لے، اس مہینے میں نفس کے بہکاؤں سے دور ہو جا، تو پھر دیکھ میری فیاضی کو کہ اگر باقی کے مہینوں میں تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں گے تو میں تیرے گناہوں کو رمضان میں معاف کر دوں گا۔ 70 سالہ گناہ بھی لے کر آئے گا تو روزے کے بدلے میں تیرے 70 سالہ گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر تو 14 دن کی 5 وقت کی نماز پڑھے تو تجھے جتنا ثواب دیتا ہوں رمضان کے مہینے میں اتنا ثواب میں ایک فرض نماز میں تجھے عطا کر دوں گا، کیونکہ ایک فرض کا ثواب
70 गुना ज्यादा दे रहा हूं। इनामों की इंतहा नहीं, बस लूटने वाले की जरूरत है। जो रोजा रख ले मैं खुद उसकी जजा और बदला बन जाता हूं। दुनिया का दस्तूर है कि किसी दुनियादार के यहाँ बड़ी दावत का एहतमाम होता है। आप देखते होंगे कि मिनिस्टरों के पास या बड़े लोगों के पास किसी बड़ी दावत का एहतमाम होता है तो वहाँ खास मेहमानों के लिए खाने का अलग इंतज़ाम होता है। उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है VIP, यानी खास मेहमान उस दरवाजे से जा सकते हैं। हालांकि खाना तो सभी के लिए, मगर एक VIP के लिए खास दरवाज़ा रखा जाता है जिस पर लिख दिया जाता है VIP। मेरे सामईन हजरात, अल्लाह ने भी जन्नत में 8 दरवाजे बनाए। जो कोई जन्नती जिस दरवाजे से चाहे चला जाए, मगर जन्नत में एक खास दरवाजा है जिसका नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से वही शख्स जा सकेगा जिसने रमजान के महीने में रोजे रखे होंगे। सिर्फ VIP के लिए है वो दरवाजा जन्नत में, रोजेदारों के लिए। न वहाँ से नमाजी को दाखिला है, न हाजी को दाखिला है, न किसी साहिब खैर को दाखिला है। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में जा सकेगा जो रोजे की हालत में नमाजों में और मुत्तकी और परहेजगारी में जो जिंदगी गुजारेगा। उस रोजेदार से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल हो सकेगा। ये फजीलत है माह रमज़ान की और उसके रोज़ों का। जब बंदा पूछता है अपने रब से कि ए रब्बुल आलमीन, मैं अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, फिर भी तू हमारी मग़फ़िरत के लिए रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हमें अता कर देता है, ये तेरी कैसी गफ़ारी है, ये कैसा रहम है हम पर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे, क्या तूने माँ की मोहब्बत नहीं देखी कि माँ अपनी नाफरमान औलाद को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, तो फिर मैं तो 70 माँओं की ममता और मोहब्बत रखता हूँ। ये कैसे गवारा करूँ कि मेरा बंदा दोज़ख की आग में जल जाए। इसलिए रमज़ान का महीना अता किया कि भूख की आग बर्दाश्त करके दोज़ख की आग से बंदा बच जाए। आखिर में चलते हुए मैं यहाँ पर कुछ ज़कात का खुलासा भी करता चलूँ कि ज़कात क्या है। अपनी पाकीज़ा कमाई में से किसी हमारे करीबी रिश्तेदार या दीनी भाई की रुपये पैसे से मदद करके अपने माल को पाक करना है, उसे ज़कात कहा जाता है। ऐसा करने से दिल में से माल की मोहब्बत कम हो जाती है। पाक करने वाली चीज़ जिसे तस्किया कहा जाता है, तस्किया यानी पाक करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए मुआज़, मैं तुम्हें बताऊं कि दीन की जड़ और तना क्या है। तना कहते हैं जिस पर झाड़ खड़ा होता है, जिसको हम थड़ कहते हैं, उसे तना कहा जाता है। वो तना तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, बतलाइए दीन की जड़ क्या है। फरमाया दीन की जड़ शहादत यानी गवाही है, और उसका तना अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज से और ज़कात से अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना होता है।
اور زکوٰۃ سے ہمارے وہ بھائی جو مال میں ہم سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ آج کل اللہ نے جن کو کروڑ پتی یا لاکھ پتی بنایا ہے وہ اندازے سے مال زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کروڑ پتی تو بن جاتا ہے مگر جب زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ آتا ہے تو اکثر کروڑ پتی حضرات صحیح طریقے پر اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، کیونکہ جتنا بھی ان کے پاس پیسہ ہے سب کو گننا ہے اور اس کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی خالی اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ لوگ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ مثلا اگر اللہ نے اس کو 4 کروڑ کا مالک بنایا ہے تو اس کے دیے ہوئے مال ہی میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 10 لاکھ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکال سکتے ہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی بچی ہوئی زکوٰۃ کی رقم نکالی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پر آخر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جن کو نہ دی جائے وہ ہمارے رشتہ دار ان میں سے ہیں اپنے نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی، اوپر تک کے سلسلے رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے حقیقی لڑکے، پوتے پوتیاں، پر پوتے پر پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی حقیقی لڑکی نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، طلاق شدہ عورت جو ابھی عدت گزار رہی ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو عورت بیوہ ہے مگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم کسی بیوہ کے پاس ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسے صاحب نصاب ہی گنا جائے گا۔ زکوٰۃ کا روپیہ مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی تعمیر، مسافر خانے کی تعمیر، یتیم خانے کی تعمیر، اسکول کی تعمیر یا عام راستوں کی تعمیر میں، کنویں اور بورنگ کی کھدائی میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ الغرض زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کا حق ہے اور جس کا حق ہے صرف اسی کو پہنچنا چاہیے۔ یہ تفصیل تھی جس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہمارے رمضان کے روزوں، نیکیوں اور عبادتوں کو، صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک بر رؤوف رحیم۔